الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، عصمت انبیاء علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام کی عصمت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور عصمت اختیاری ہے یا اکتسابی ہے یا تفضلی اور اعطائی؟ تو ہم نے کہا یہ تفضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصومین علیہم السلام کو عطا ہوتی ہے. تو پھر کیا یہ انسان کے اختیار کے ساتھ یہ کیسے سازگار ہوگی؟ پس انبیاء جو گناہوں سے بچتے ہیں، پس وہ کیا صاحب اختیار نہیں ہیں؟ اپنے اختیار سے نہیں بچتے؟ ہم نے کہا جی، وہ اپنے اختیار ہی سے گناہوں سے بچتے ہیں. تو پھر یہ شبہ کہ جب معصوم ہیں اور گناہ نہیں کر سکتے اس قوت کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیسے بچتے ہیں؟ بلکہ اس قوت کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے. تو اس کی اس شبہ کے یا اس سوال کی وضاحت ہم کر رہے تھے، اور سلسلے گفتگو جاری تھا. عزیزان گرامی، ہم نے جو بات پیش کی اسی کو ہم آج آگے بڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں جو قائم کیا ہے، دیکھا کہ اس کے علم ازلی میں جو اپنے ارادے اور اختیار سے سب سے بہترین بندے تھے، جو سب سے بہترین کام کرنے والے تھے، اللہ تو اس وقت سے جانتا تھا. کیا اللہ اپنے علم ازلی میں آگاہ نہیں تھا؟ سوال. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بندوں میں سب سے بہترین عمل کے لحاظ سے کون ہوگا؟ اپنے ارادے و اختیار کا پاور جب اللہ دے گا ان سب کو، کسی سے نہیں لیا، کسی سے نہیں چھینا، کسی کو مجبور نہیں کیا، معصومین کو مجبور نہیں کیا ہے. وہ بھی سب انسانوں کی طرح مختار ہو کر اپنے ارادے اور اختیار سے عمل کرنے والے ہوں گے اور ہیں. تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ جب وہ ایسا ہے تو اللہ تو جانتا تھا، یا معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ آگاہ نہیں تھا؟ یہاں آنے کے بعد، ان کے کرنے کے بعد آگاہی ہوگی؟ یقیناً جواب یہ ہے کہ اللہ علمی لحاظ سے محیط ہے. اس کائنات کے خلق کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ کائنات کو اللہ خلق کرے گا، کس طرح خلق کرے گا، کیسے خلق کرے گا، کن انسانوں کو پیدا کر کے بھیجے گا آزمائش اور امتحان کے لیے، اور پھر وہ اس امتحان میں کیسے پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے، کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اچھے راستے پر کون آئے گا کون نہیں آئے گا، اپنے ارادے اور اختیار سے کون کتنی کوشش کرے گا نیک راستے پہ آنے کی، اور ان کوششوں میں کون سب سے برتر اور بالا اور افضل ہوگا. یہ سب کچھ اللہ کے علم ازلی میں تھا. لہٰذا اس نظام میں جہاں نمونے عمل بنانا تھا اور جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت کی طرح قرار دے کر تمام مخلوقات پر ان ہستیوں کی اطاعت کو واجب کرنا تھا، فرما برداری کو لازمی اور ضروری کرنا تھا بندوں کے لیے، تو یہ بہت بڑا منصب ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو معصوم ہوں اور جو کبھی بھی گناہ زندگی میں نہ کریں. تب انسانوں کے درمیان ایسی ہستیاں آ کر اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گی تو پھر وہ معتمد ہوں گی، ان پر مکمل بھروسہ انسانوں کو ہوگا، ان کی سچائی پر، ان کی صداقت پر، ان کی خوبیوں اور اچھائیوں پر، ان کے اللہ سے تقرب پر، اور وہ والا مقام پر کہ جس مقام پر انسانوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ذرہ برابر خطا ان سے سرزد ہوئی ہو، چھوٹا سا بھی گناہ وہ ان سے ہوا ہو، اور وہ گناہوں کے معاذ اللہ یہ خطا کے مرتکب ہوئے ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ نظام کی ضرورت تھی ایسے انسانوں کو ہدایت کے لیے چنا جائے، ایسے انسانوں کو
نمونۂ عمل تمام انسانوں کے لیے قرار دیا جائے، تاکہ تمام انسان ان کے نقش قدم پر چل کر انہیں اپنا عملی نمونہ ایگزامپل بنا کر ان کی اطاعت کر کے جو فرض کر دی گئی ہے تمام مخلوقات پر، ان کی اطاعت کرتے ہوئے کامیابی اور سعادت حاصل کر سکیں اور یقین کی منزل پر فائز ہو کر ان کے کہنے پر عمل پیرا ہو سکیں، پورے اطمینان کے ساتھ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں قائم ہو جائے، اور ان کی محبت و مودت جب دل میں ہوگی، ان پر اعتماد ہوگا، پھر انسان یقین کی منزل پر فائز ہو کر ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کا کہا سنے گا، جو وہ دستورات دیں گے ان پر عمل کرے گا، جو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچائیں گے ان پر یقین حاصل ہوگا انسانوں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ضروری تھا اس نظام میں عصمت کا ہونا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو جاننے والا تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں، گزشتہ پروگرام میں عزیزان گرامی، سورہ مبارک فتح کی ایک آیت کریمہ پیش کی تھی، اور آج میں ایک اور آیت کریمہ آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت۔ اس سورہ حجرات میں عزیزان گرامی آیت نمبر 3 ورس نمبر 3 جو ہے، اس میں ارشاد ہے پروردگار عالم کا، بہت سارے اخلاقی دروس ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور اس میں ایک تعلیم جو ہے وہ پہلی 2 آیتوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر اپنی بات کو مقدم نہ کرو، اپنی بات نہ چلایا کرو، اپنی بات پیش کر اس کو آگے بڑھا کر اصرار نہ کیا کرو ان کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھو، بلند بلند آواز سے چیخ کر رسول اللہ سے باتیں نہ کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے ان کے حضور میں۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی آیت 3 میں یہ بھی ساتھ ساتھ اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ابھی، اور پھر ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں۔ یہ 2 آیتوں میں جو بات بیان ہوئی میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور تیسری آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول اللہ کے پاس دھیمی رکھتے ہیں، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، بلند بلند آواز سے بے ادبی کر کے باتیں نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، کہ یہی دل تقوی کے لیے جو ہے وہ سازگار ہیں، انہی دلوں میں تقوی آئے گا۔ اللہ نے جانچ لیا ہے کہ یہ دل قابل ہیں، قابلیت رکھنے والے ہیں، اور انہی دلوں میں تقوی آئے گا۔ لہٰذا دیکھیے، اب یہ اللہ کے رسول کے سامنے کچھ ایسے تھے جو بلند بلند آواز سے چیخ کر باتیں کرتے اور بے ادبی کرتے تھے، بہت سے وہ تھے جو اللہ کے نبی کے حضور بہت ہی مؤدبانہ، انتہائی ادب کے ساتھ احترام کرتے ہوئے اللہ کے اس حبیب کا، اللہ کے اس رسول کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے دھیمی رکھتے تھے، اور نیچی آواز میں، دھیمی آواز میں گفتگو کرتے اور اپنے مطلب کو پیش کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو کام کر رہے تھے وہ اختیار سے ہے یا مجبور ہیں یا ایسا کام کرنے میں اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ نے تو حکم دیا کہ احترام کرو نبی کا، اپنی آواز کو نیچے رکھو، پہلی دوسری آیت کریمہ میں سورہ مبارکہ حجرات کی یہ بیان ہوا، حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں،
اور اس حکم کی فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اپنے ارادے سے وہ فیصلہ کر کے ارادہ کر کے اس بات پر عمل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ دلوں میں توفیق اور اس وجود میں توفیق اللہ بیشتر کر دیتا ہے۔ جہاں انسان نے ایک حکم سنا اس کی اطاعت کی، لہٰذا دوسرے مرحلے میں تقویٰ کے لیے زمین ہموار ہو گئی، توفیقات اللہ کی طرف سے بڑھ گئی۔ کیونکہ پہلے حکم کی اطاعت کی۔ جس نے حکم سننے کے بعد فرض کریں اس حکم کی اطاعت نہیں کی تو عزیزان گرامی پس اللہ نے امتحان لے لیا، دیکھا کہ اس کا دل تقویٰ کے لیے سازگار نہیں ہے، تقویٰ اس دل میں نہیں جا سکے گا، وہ تقویٰ اس وجود میں نہیں آ پائے گا جس نے حکم کی اطاعت نہ کی ہو۔ لہٰذا تقویٰ کہاں آئے گا، توفیق الہی کہاں آئے گی عزیزان گرامی؟ غور کیا، توجہ فرمائی آپ نے، وہاں آئے گی جس نے پہلا حکم جو اللہ نے دیا اپنے ارادے اور اختیار سے اس کی اطاعت کر لی۔ لہٰذا اوامر و دستورات الہی کی اطاعت کرنے میں جہاں اپنے خالق کو پہچانا ہے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جہاں معرفت حاصل کی ہے کہ وہ مالک حقیقی ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، لہٰذا اب بندگی کا حق یہ ہے اس مولا کے بارے میں کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہم سر تسلیم خم ہو جائیں۔ لہٰذا دستورات آئے اللہ کی طرف سے، اور جن بندوں نے ان دستورات کے سامنے سر تسلیم خم کیا، ان دستورات کی، ان اوامر کی اطاعت کی عزیزان گرامی، جن باتوں سے روک دیا اللہ نے، ان سے رک گئے اپنے ارادے اور اختیار سے، تو اللہ توفیقات میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے یہ ہر انسان اپنی زندگی میں بھی جھانک سکتا ہے، ملاحظہ کر سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے یہ نظام کہ جب انسان جان لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم کے مطابق عمل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، لہٰذا جو زیادہ عمل کرنے والا ہے علم کے مطابق اور دستورات الہی پر کا پابند ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا اور اطاعت کرتا ہے، نافرمانی سے بچنے کی حتی الامکان زیادہ سے زیادہ کوشش جتنی انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے مرحلے میں اتنی ہی زیادہ توفیقات اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ پس یہ توفیق اللہ کی جو ہے، اس توفیق سے بیشتر نیکیاں کرتا ہے انسان اپنے ارادے اور اختیار سے، لیکن یہ توفیق اور ایک اندر ایک جذبہ، ایک قوت، اس میں اضافہ جو پاتا ہے انسان، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ لیکن کیوں یہ عنایت بعضوں کے سلسلے میں بعض لوگوں کو زیادہ ہوئی اور بعض پر کم ہوئی اور بعض بالکل محروم ہو گئے؟ اس لیے کہ پہلے مرحلے میں ہی جب اللہ نے آزمایا اور اس میں انسان کامیاب نہیں ہوا تو دوسرے مرحلے میں توفیقات الہی کمتر ہو جائے گی اور اجر بھی اس کا کمتر ہو جائے گا۔ بس دیکھیے آیت کا جو اختتام ہے اس تیسری آیت کا، وہ بھی اسی انداز سے ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ پس جب تقویٰ کے لیے ان کا دل آمادہ ہے اور تقویٰ ان کے وجود میں اترا ہے، تقویٰ کو انہوں نے اپنایا ہے، توفیقات الہی بڑھتی جائے گی یہ بات، اور دوسری طرف سے مغفرت ان کو نصیب ہوگی اور اجر عظیم ملے گا۔ تو اجر عظیم اور مغفرت کیسے ملا؟ توفیقات زیادہ کیسے ملی؟ زیادہ اجر کیسے ملا؟ اس کوشش کے مقابلے میں جو اس نے انسان نے کی ہے، دوسرے انسان نے کوشش کم کی ہے، بس اسی اعتبار سے اس کے لیے مغفرت اور اجر کمتر ہوگا۔ جتنا کوشش میں کم ہوگا اجر کم ہوگا، اور جو بالکل اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے بالکل بھی توفیقات نصیب نہیں ہوگی۔ اور عزیزان گرامی یہی بات آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو یہ کہا گیا کہ یہ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ھدی للمتقین، با تقوی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں قرآن مجید میں۔ اب ایک ہدایت عامہ ہے عزیزان گرامی کہ ہدایت کا سامان ہے اور یہ پیش ہو گئی ہے، یہ وحی الہی لوگوں کے سامنے۔ اب جو انسان چاہے اس کو قرأت کرے، مطالعہ کرے، غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرے، سب کے لیے قرار دے دی گئی ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ ہدایت عامہ ہے، یعنی پیش کر دینا۔ اب اگر ایک انسان اس کی تلاوت ہی نہ کرے،
یہ تلاوت کرے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تلاوت کرے سمجھنے کی کوشش کرے لیکن غور و فکر تدبر کرنے میں بہت زیادہ آگے نہ ہو، اور بعض انسان اس کی تلاوت مرتب کرتے رہیں، اس کے مطلب کو دیکھتے رہیں کیا مطلب ظاہری طور پر بیان ہوا، پھر اس میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرتے رہیں، تدبر و تفکر کرتے رہیں، تو عزیزان گرامی جو تدبر کرے گا اللہ کا وعدہ ہے حقائق اس کے لیے منکشف ہوتے جائیں گے۔ تو انسان جاننے کے بعد جتنا عمل کرے گا اگلے مرحلے میں توفیقات اور ہدایت اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے ملتی جائے گی۔ جو پہلے ہی مرحلے میں غافل ہوگا اور ہدایت عامہ جب پیش ہو گئی ہے اس سے استفادہ نہیں کرے گا، کوتاہی کرے گا اور سہل انگاری کرے گا، تساہل سے کام لے گا، تو عزیزان گرامی یہ سستی و تساہل، سہل انگاری عزیزان گرامی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان نے کوشش نہیں کی یا کم کی تو پھر ہدایت خاصہ اور وہ توفیق خاص، وہ خاص عنایت اللہ تعالیٰ کی کہ حقائق روشن ہو جائیں اور ہدایت انسان کو حاصل ہو جائے، وہ اسی مراتب کے ساتھ انسان کی کوشش کے مطابق انسان کو ملے گی۔ لہٰذا اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے ارادے اور اختیار سے سب سے زیادہ کوشش کرنے والی ہوں گی، لہٰذا یہ ہستیاں خود اپنی کوششیں کرتی ہیں، صاحب اختیار ہیں، یہ اختیار سے نیکیوں کو انجام دیتے ہیں، سب انسانوں سے زیادہ اختیار سے گناہوں سے بچنے کی سب سے زیادہ کاوش و کوشش میں ہیں، لہٰذا اور بچتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ اس طرح تمام انسانوں میں افضل و برتر ہوں گے، لہٰذا اس نظام میں ضرورت تھی کہ جسے نمونہ عمل قرار دیا جائے، اسے بے عیب بنایا جائے کہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں، لوگ ان پر بھرپور طریقے سے مکمل طریقے سے اعتماد کریں، بھروسہ کریں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو اور پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ ان کے پیچھے چلیں اور عمل کریں۔ تو اس نظام کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان بہترین انسانوں کو ایسا پاور دیا، ایسی توفیق عطا کر دی عزیزان گرامی، اپنے پاس سے علم لدنی عطا کیا۔ دیکھیے ہمارے پاس علم آتا ہے انسانوں کے پاس، کیا ہم مکمل طریقے سے اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہدایت پر چلتے ہیں؟ نہیں چلتے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جتنا علم اللہ جانتا تھا کہ دیا جائے گا اس پر چلیں گے اپنے ارادے اور اختیار سے، اور چلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پھر وہی حقدار تھے اس بات کے کہ ان کو عصمت کی طاقت عطا کر دی جائے، پاور عطا کیا جائے، ایسا پاور کہ پھر اس پاور کی وجہ سے اس خاص عنایت کی وجہ سے ایک بھی گناہ کا ارتکاب وہ نہ کریں اپنے ارادے اور اختیار سے۔ لہٰذا عصمت اور اپنے ارادے سے کام کرنا، ان دو باتوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ انبیاء ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہستیاں جو معصوم ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے نیک اعمال کرتی ہیں، نیکیاں کرتی ہیں، گناہوں سے بچتی ہیں اور بچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ سب سے افضل و برتر تھے اسی حساب سے ان کی توفیق خاص جو ان کے شامل حال ہوئی، اس توفیق کے مطابق اپنے ہی ارادے و اختیار سے انہوں نے تمام گناہوں سے پرہیز کیا اور گناہوں کا ارتکاب کبھی بھی زندگی میں نہیں کیا۔ وہ جس منزل پر فائز ہیں ان کے بعد دیگر انسان اس منزل پر فائز نہیں ہوئے ہیں، اس لحاظ سے وہ صاحب اختیار ہی ہیں، مجبور نہیں ہے، اور عصمت کا ارادے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء